وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34۔ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ وقت کی قدر و منزلت بہت ہے۔ ہمارے اکابرین اسے کبھی ضائع نہ کرتے تھے۔ آئیے اب آپ کے سامنے وقت کی اہمیت علماء کی نظر میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے صوفیاء کی صحبت اختیار کی تو ان کے دو جملوں سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ ایک یہ کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اس سے نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹے گا، یعنی وقت کو کام کر کے گزارا کرو تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے اور تم کف افسوس ملتے رہو۔ اپنے نفس کو حق کے ساتھ مشغول کرو ورنہ وہ تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا۔ حضرت عمر بن قیس علیہ رحمہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھ سے بات کیجئے۔ آپ نے اس سے فرمایا، سورج کو میرے لیے ٹھہرا دو تاکہ میں تم سے بات چیت کر لوں، کیونکہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اس کے گزرنے کے بعد کوئی اسے واپس نہ کر سکتا۔ وقت کا گنوانا ایک عظیم خسارہ ہے کہ اس کا بدل ناممکن ہے۔ وقت کی قدر یہ ہے کہ اسے اچھے عمل سے ملا دیا جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوتا جتنا کہ جس دن سورج غروب ہو جاتا ہے اور میں کوئی نمایاں کام انجام نہیں دے پاتا اور میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو پاتا۔ حضرت محدث کبیر عبید بن یعیش علیہ رحمہ حدیث نبوی لکھنے میں اتنے مصروف اور منہمک رہتے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک رات کو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ میری ہمشیرہ میرے منہ میں لقمہ ڈالتی اور میں حدیث لکھتا۔ امام نووی علیہ رحمہ روزانہ 11 درس لیتے۔ آپ دن رات میں عشاء کے بعد صرف ایک بار کھاتے تھے اور سحر کے وقت صرف ایک بار پیتے تھے۔ میوے اور ککڑی سے پرہیز کرتے، فرماتے تھے جسم کے بوجھل اور نیند کے خمار سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے شادی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی۔ حضرت امام شمس الدین اصبہانی علیہ رحمہ نے اپنا کھانا اس لیے کم کر دیا تھا تاکہ کھانے اور رفع حاجت میں وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت حافظ عبد الغنی مقدسی علیہ رحمہ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن کریم اور بسا اوقات حدیث شریف کا درس دیتے، پھر وضو فرماتے اور ظہر سے کچھ پہلے تک فاتحہ معوذتین کے ساتھ 300 رکعات نماز ادا کرتے، پھر تھوڑا سو جاتے اور پھر نماز ظہر ادا فرماتے۔ اس کے بعد مغرب تک سماعت حدیث اور کتابوں کی نقل میں مشغول رہتے۔ اگر روزے سے ہوتے تو افطار کرتے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آدھی رات یا تھوڑی دیر تک سوتے، پھر وضو کر کے نماز ادا کرتے، پھر تازہ وضو کر کے قریب الفجر تک نمازیں پڑھا کرتے، بسا اوقات 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ وضو کرتے اور فرماتے نماز میرے دل کو خوش رکھتی ہے جب تک میرے اعضاء تر و تازہ رہتے ہیں۔ پھر نماز فجر سے پہلے تھوڑا سو جایا کرتے۔ یہ آپ کی عبادت و ریاضت اور جان فشانی تھی۔ حضرت ثعلب نحوی علیہ رحمہ وفات کا سبب یہ تھا، آپ کی سبب یہ ہوا تھا کہ آپ جمعہ کے دن عصر کے بعد نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ راستہ میں دیکھتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ایک گھوڑا ان سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے وہ گر پڑے، سر میں کافی چوٹ آئی۔ اسی حالت میں انہیں گھر لے جایا گیا اور دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے شاگرد حضرت قاضی ابراہیم بن جراح
کوفی مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف بیمار ہوئے تو میں ان کی خدمت میں عادت کے لیے حاضر ہوا، تو اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا اور ہوش آیا تو مجھ سے فرمائے، ابراہیم اس مسئلہ میں کیا کہتے ہو؟ میں نے تعجب سے کہا، ایسی حالت میں بھی انہوں نے فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے، ہم یہ درس و مباحثہ جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے باعث نجات دینے والا ہمیں نجات دے دے۔